ہے تاکہ حکومت کی کسی بھی ایسی اسکیم جس میں کانگریس شریک ہو اقلیتوں کو ترقی اور نشو و نما کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے اور وہ قوم کی سیاسی، اقتصادی اور کلچرل زندگی میں پورا حصہ لے سکیں۔ یہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس عام سن 1937 کی تجویز پیش کی، جو کانگریس نے منوعاً منظور کی۔ آج دستور کی حفاظت ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ۔ میرے دوستو، ابھی پچھلے دنوں ایک بہت خطرناک صورتحال ملک میں ہوئی، اور ہندوستان میں مدارس پر جگہ جگہ حکومت نے پابندی لگانے کی کوشش کی۔ طرح طرح کے حکومت کے نمائندے مدارس میں پہنچ کر یہ بتاؤ پاخانے کتنے ہیں، یہ بتاؤ پیشاب خانے کتنے ہیں، یہ بتاؤ کہ کتابیں کتنی ہیں، اور سب لکھ کر دو، جس پہ چاہے پابندی لگا دیں، جس پر چاہے پابندی نہ لگائیں۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت، امیر الہند، قائد ملت، جانشین شیخ الاسلام، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے حکم کیا، چلو سپریم کورٹ چلو، اور سپریم کورٹ میں اپنے حق کی لڑائی کو لڑو۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے آپ کا جلسہ ہے، آپ کا اجلاس ہے۔ ابھی دلی میں 50,000 کا مجمع تھا اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں۔ ایک بندر آ کر بیٹھ گیا اجلاس میں، از اول تا آخر بیٹھا رہا، ایسا سکون تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی اس کی۔ یہ آپ کا اجلاس ہے، میرا نہیں ہے۔ آپ ہیں سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے جمعیت علماء ہند کی ان کوششوں کا نتیجہ آپ دیکھیے دستور میں دفعہ 25 امن عامہ، اخلاق عامہ، صحت عامہ اور اس حصے کی دیگر توضیحات کے تابع تمام اشخاص کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا برابر کا حق ہے، یہ دستور کہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے جو جمعیت علماء ہند نے کوشش کی تھی۔ دفعہ 26 جو ہے امن عامہ، اخلاق عامہ اور صحت عامہ کے تابع ہر ایک مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کو حق ہوگا، نمبر 1 مذہبی اور خیراتی اغراض کے لیے ادارے قائم کرنے اور چلانے کا، اپنے مذہبی امور کا انتظام خود کرنے کا، یہ دستور کہہ رہا ہے۔ ہندوستان کا دستور، آئین ہند، جس کے لیے یہ کانفرنس ہم نے کی ہے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ دے دو، نہیں دیتے ہیں۔ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے، ایک عجیب بات سپریم کورٹ نے کہی ہے۔ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے مذکورہ دفعات آئین ہند کے پارٹ 3 جو آئین کی روح کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے یہ آئین کی روح ہے،
یہ جمعیت علماء ہند کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج دستوری طور پر آپ کو مکمل حقوق حاصل ہیں، اور اسی دستور کو یہ لوگ توڑنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے بات آئی ایک مسئلے کی کہ صاحب جو مظلومین ہیں، مظلومین کی حفاظت بالکل صحیح ہے، مظلومین کی حفاظت جمعیت علماء ہند کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ 1000 سے زائد مقدمات اس وقت بھی لڑ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں آسام کا مسئلہ، آسام کا مسئلہ 1952 سے جمعیت علماء ہند میدان میں ہے، لڑ رہی ہے، لڑتے 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 ابھی آپ نے اخبارات میں دیکھا 45 لاکھ مسلمانوں کی حق شہریت کا مسئلہ تھا۔ جمعیت علماء ہند نے 56 ہیئرنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، ایک ایک ہیئرنگ میں 50 25 30 60 لاکھ روپے، 56 ہیئرنگ ہوئی۔ جمعیت علماء ہند نے 12 سال سپریم کورٹ میں اس مقدمے کو لڑا۔ حضرت امیر الہند دامت برکاتہم کے اشارے پر جمعیت علماء آسام کے کارکنان، جمعیت علماء آسام کے صدر مولانا انفر اور جمعیت علماء ہند کے لوگ سب کے سب خدمت میں لگے رہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس میں جمعیت علماء ہند کو کامیابی دی۔ میرے دوستو، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اے بھائی ارے بھائی ذرا رک جاؤ یار، میں آپ سے عرض کروں اگر ان مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہو جاتا، ایک لمحے کے اندر ان کی سب کی شہریت کا حق ان سے لے لیا جاتا۔ 1 منٹ پہلے وہ مالک تھے اپنے مکان کے، 1 منٹ کے بعد مالک نہ رہتے۔ 1 منٹ پہلے اپنے کاروبار کے مالک تھے، 1 منٹ کے بعد کاروبار ان کا ختم ہو جاتا، ہر چیز کی مالک حکومت ہو جاتی۔ اللہ نے آپ سے، آپ کی جماعت سے، آپ کی قیادت سے، آپ کے بزرگوں سے کیسا زبردست اور عظیم الشان کام لیا، بولو لیا کہ نہیں لیا؟ لیا کہ نہیں؟ اور میرے دوستو بہت ساری باتیں ہیں۔ ہلدوانی میں، اتراکھنڈ میں ایک وہی مظلوم، انہی کو گرفتاری، انہی کے اوپر طرح طرح کے مقدمات، انہی کو جیل۔ ارے بھئی یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ انہی کو جیل۔ جمعیت علماء ہند نے مقدمہ لڑا، راما نتیا کرشنا بہترین وکیل ہیں، ایک وقت میں 50 مظلومین کی کورٹ سے رہائی ملی، ضمانت ہوئی۔ ایسی نظیر نہیں ہے کہ ایک وقت میں 50 مظلومین کو رہائی ملی ہو۔ میرے دوستو، بہت شکریہ آپ کا، آپ بیٹھیں اطمینان سے سنیں۔ بلڈوزر، کتنا خطرناک کام بلڈوزر کا۔ ہم نے اپنا مکان بنایا، پوری زندگی کی کمائی لگا دی اپنے پوتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، ایک لمحے میں بلڈوزر آیا اور 1 گھنٹے کے اندر مسمار کر کے چلا گیا۔ جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء ہند کی قیادت اور جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا ارشد مدنی نے 2022 میں جمعیت علماء کی جو یہ کارکردگی ہے اس کو یہ آرڈر دیا کہ آپ جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر سپریم کورٹ میں جائیں، اور سپریم کورٹ میں اس کو جا کر گورنمنٹ کو اور سپریم کورٹ کو متوجہ کریں، چیلنج کریں ان کے اس عمل کو۔
جمعیت علماء ہند 18 اپریل سن 1922 کو گئی سپریم کورٹ، اور میں آپ سے ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، میں یہ سب لے کر آیا ہوں،